وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ذاقت حيرتي ادركني يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا مزید کرم ہوا کہ قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور دین سیکھنے کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. پچھلے لیکچر میں ہم نے حدیث جبرائیل سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے. آج انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے، صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کی زندگی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایمان کیا ہے انشاءاللہ. پچھلے لیکچر میں بات تھوڑی مختصر ہوئی تھی، وقت زیادہ ہو گیا تھا کہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے، کیونکہ حدیث جبرائیل سے پہلے جتنے بھی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرق نہیں بتایا کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے. کچھ آیتیں تو اسی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے. جب ایمان لا چکے تو پھر اسلام کی کیا مطلب؟ اسلام کا پہلا درجہ ہے، ایمان کا دوسرا درجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جائیں. تو بات سمجھ میں نہیں ہے، کیونکہ ایمان والے تو وہ ہیں جو پہلے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، کامل مسلمان ہو گئے تب جا کے وہ مومن ہوئے نا. تو اللہ تعالیٰ مومنوں سے فرما رہا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو کچھ ایسی آیتیں اور ساری آیتیں ہیں قرآن میں جس میں پتہ نہیں چل رہا کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حدیث جبرائیل کے ذریعے واضح فرما دیا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے. اور ایک روایت میں حدیث جبرائیل کی روایت میں کہ صحابہ اکرام نے جب فرمایا، جب وہ شخص چلا گیا، جبرائیل علیہ السلام جب چلے گئے تو فرمایا صحابہ سے، تو جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، جبکہ تم مجھ سے دین کے بارے میں سوال نہیں کرتے. یہ بھی ایک روایت ہے. یعنی صحابہ اکرام دریافت نہیں، کیونکہ زیادہ سوال نہیں کرتے تھے، جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم دیا اتنا لیتے تھے. لیکن قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جیسے سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ تو صحابہ اکرام تو کرتے تھے، کئی آیتیں پڑھے ہوں گے، ان کے دل میں یہ سوالات آئے ہوں گے، لیکن سوال نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالات کے جواب کے طور پہ حدیث جبرائیل کا ایک موقع رکھا تھا. تو اس کے ذریعے سے واضح ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، جبکہ تم مجھ سے دین کے بارے میں سوال نہیں کرتے. تو پتہ چلا کہ ہو سکتا ہے صحابہ اکرام کے ذہن میں یہ سوالات تھے کہ آخر میں کیا ہے، دین میں فرق کیا ہے، واضح فرق اسلام میں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اور صحابہ کے وسیلے سے ہمیں بتایا کہ کیا اسلام کیا ہے، ایمان کیا اور احسان کیا. تو آج ایمان ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ والوں کی زندگی سے کہ ایمان کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان هو الیقین، دل کی یقین کی کیفیت کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. یقین اللہ والے فرماتے ہیں یقین ایک ظلم الیقین ہوتا ہے، ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے اور ایک حق الیقین. جیسا مثال دیتے ہیں اللہ والے آگ کی مثال، جیسا کہ کسی شخص کو آگ کے بارے میں علم ہی نہیں ہے کہ آگ کسے کہتے ہیں، آگ کیا چیز ہے، اسے دکھنے میں کیسی ہے، اس کی کیا خصوصیات ہے، کچھ معلوم ہی نہیں ہے. تو ہر چیز کو آگ سمجھتا ہے، پانی کو بھی آگ سمجھے گا کیونکہ معلوم ہی نہیں ہے اس کو، لکڑی کو بھی آگ سمجھے، ہر شاید دیکھے گا تو اس کو ذہن میں آگے شاید یہ آگ ہے، پھر کسی اور چیز کو دیکھے گا وہ بولے گا نہیں وہ آگ نہیں تھی یہ آگ ہے. تو پتہ چلا اس کا ڈلمل ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. اور ایک ہوتا ہے علم الیقین، یعنی اس شخص کو آگ کی خصوصیات معلوم ہو گئی کہ آگ کیسی ہوتی ہے، اس میں کیا خصوصیات ہے، اس میں تپش ہوتی ہے، اس میں گرمی ہوتی ہے، اس سے کوئی چیز پکائی جا سکتی ہے، اس کو خصوصیات معلوم ہوئی. تو کیا وہ عین الیقین میں آ گیا، ظلم الیقین سے عین الیقین میں. تو ہم کیا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہماری کیفیت کہ ہم علم الیقین کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایمان جو ہے علم کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کریں. ان مجالس سے وابستہ ہو کے، ان حلقوں سے وابستہ ہو کے ہم کیا کریں، علم حاصل، ایمان کیا ہے اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مجالس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ میں علم الیقین سے حق الیقین والا بنا دیں. تو ہم کیا ہے، ہمارا کوشش کیا ہے، ہم علم الیقین کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں. میں اپنی پہلی بات کروں، ہم کیا کہ پہلے ظلم الیقین میں تھے،
اب ہم آئے کوشش کر رہے ہیں کہ علم الیقین حاصل کریں، کہ مطلب مثال کیا ہے کہ آگ کے بارے میں معلومات حاصل کریں. اب کیا ہے عین الیقین، جب ہم آگ کے قریب جائیں گے تو اس کی تپش کو محسوس کریں گے، وہ مطلب گرمی لگتی ہے جو بھی ہے، تو اس سے کیا ہوا ہم عین الیقین کے درجے میں آ گئے کہ ہم کو دیکھ کے یقین آیا کہ یہ ہے. تو ایمان بھی اسی طریقے سے، ہم پہلے معلوم ہی نہیں تھا، ہم جو سمجھتے تھے ایمان جو کر رہے ہیں وہی ایمان سمجھتے تھے. یہاں پر آ کے علم حاصل کر کے ہم کو پتہ چلا کہ ایمان یہ چیز ہے. اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عین الیقین اور حق الیقین تک پہنچا. حق الیقین کی اللہ والے کیا مثال دیتے ہیں؟ حق الیقین کی مثال کوئلے کی طرح ہے. جیسا کوئی چیز آگ میں جاتی ہے تو یا تو جل جاتی ہے تو پک جاتی ہے، لیکن کوئلے کی کیا مثال ہے؟ جب وہ آگ میں جاتا ہے تو خود کوئلہ کیا خود آگ بن جاتا ہے، اور ایسا آگ بن جاتا ہے کہ جس کو لگتا ہے اس کو بھی آگ بنا دیتا ہے. تو یہ حق الیقین والے کیا ہے؟ کوئلے کے مانند ہے کہ ان کے قریب جو جاتا ہے وہ بھی ایمان والا بنتا ہے. تو ہمیں کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے قریب ہونا ہے، ایسے لوگوں کی محفلوں سے وابستہ ہونا ہے جو حق الیقین والے ہیں، تاکہ ان کی تپش سے ہمارا بھی ایمان بڑھے. تو یہ ایمان ایسی چیز نہیں ہے جو جا کے آپ مطلب کسی کتاب سے حاصل کر لیں یا کسی مطلب کوئی اسٹڈی کر لیں، کوئی کورس کر لیں تو ایمان حاصل ہو جائے، ایسا نہیں. اس میں کوشش کرنی ہے ایمان والوں کی صحبت اختیار، اس سے علم آئے گا، اس سے ایمان آئے گا، اس سے اپن دیکھنے والے بنیں گے، جاننے والے بنیں گے، اور انشاءاللہ پھر حق الیقین تک اللہ کے کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حق الیقین والے بنیں گے انشاءاللہ. تو یہ ایمان کی کیفیت ہے. اب ایمان والوں کا یقین کیسا تھا؟ اب ہمارا یقین کیسا کہ ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم کو یقین ہے، تو پھر ہماری زندگی میں وہ تبدیلی کیوں نہیں ہے جو صحابہ اکرام کی زندگی میں تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم مجھ کو رب مانو گے اور اس پر ٹک جاؤ گے، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مدد کی ہے ان کی. آج کیا بات ہے کہ ہماری مدد نہیں ہو رہی فرشتوں کی. فرشتے تو بہت دور کی بات ہے، انسانوں کی میں مدد نہیں کر رہی ہم کو. آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں دنیا کی کیا حالات ہے، اب اس پہ تفصیل میں نہیں جائیں گے ہم، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے تو بہت دور کی بات ہے، کوئی انسان اپنا بھائی ہمارے کو مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بدر میں فرشتے نازل کر دیا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے لیے، اگر آج ہم کو گالی ترکاری کی طرح کاٹا جا رہا ہے لیکن ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، ہم بے بس ہیں، مجبور ہیں. کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں بند ہو گئی آنا؟ کیونکہ ہمارا یقین نہیں ہے، وہ ہمارا وہ یقین ہے جو صحابہ اکرام کا یقین تھا. اگر ہم کچھ نہیں کہ ہمارا یقین اللہ پہ اگر آ جائے تو آج اللہ تعالیٰ کی مدد آئے ضرور انشاءاللہ، لیکن ہمارا یقین اللہ تعالیٰ پہ نہیں ہے. تو وہ صحابہ اکرام کی زندگی کیا تھی؟ ان کو اللہ تعالیٰ پہ یقین تھا. ایک بار حضرت رابعہ وصی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں پر مہمان آئے، تو خادمہ نے کہا کہ مہمان آئے ہوئے ہمارے پاس صرف ایک ہی روٹی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ روٹی کو اللہ کی راہ میں خیرات کرو. ہمارے پاس اگر آج ہوتا تو ہم اور 4 روٹی لانے کی فکر میں لگے. لیکن ان کا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ایک روٹی پہ اللہ کی راہ میں خیرات، یہ یقین. تو کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا، دستک دیا اور بولا کہ یہ پڑوس کی طرف سے یہ روٹی آئی ہے آپ کے. تو خادمہ آپ کے ہاتھ سے مطلب قبول نہیں کی، پہلے اجازت لی حضرت رابعہ وصی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ یہ روٹی آئی ہے، کیا میں اسے قبول کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا کتنے روٹیاں؟ تو فرمایا کچھ 4 یا 5 روٹی. بولا شاید یہ ہماری نہیں، واپس کر. تو انہوں نے واپس بھیجا. پھر تھوڑی دیر بعد دوسری دستک ہوئی، کوئی ایک آدمی آیا کہ یہ پڑوس کی جانب سے آپ کے لیے روٹیاں لی. تو پھر خادمہ کی روٹیاں آئی ہیں، کیا میں قبول کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا کتنے روٹیاں؟ تو وہ زیادہ تھی لیکن 10 سے کم تھی. تو آپ نے فرمایا نہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ واپس کر. پھر کچھ دیر بعد دستک ہوئی، کوئی شخص آیا اور 10 روٹیاں لے کے آیا. تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص آیا روٹیاں لے کے، کتنے ہیں؟ تو فرمایا 10 ہے. تو یہ ہمارے لیے قبول کرو، اسے قبول کرو. تو خادمہ تعجب کی کہ بولے کہ دونوں بار دفعہ آئی تھی روٹیاں آپ نے قبول نہیں کی اور یہ آئی تو قبول کی. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو ایک خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے. تو میرے کو اللہ پہ یقین تھا کہ میں نے اپنے ایک روٹی اللہ کی راہ میں خرچ کی تو مجھے 10 واپس آئیں گے، میرا یقین تھا. تو میں نے جب تک قبول نہیں کی جب تک کہ 10 روٹیاں میرے پاس نہ آئیں. یہ یقین ہے. اگر یہ یقین ہمارا بھی ہو جائے نا تو آج بھی ہمارے فرشتوں کے ذریعے اللہ مدد کرے گا. لیکن ہمارے گناہوں کی سزا ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی ملے گی، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان، ہم نے شرک کیا. کیونکہ اگر یقین نہ ہو تو پھر شرک آ جاتا ہے. ہم مشرک بنے ہوئے. اگر اللہ کی ذات پہ اتنا یقین آ جائے جو صحابہ ان کے قدموں کی دھول کی برابر بھی آ جائے تو آج مدد آ جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی.
تو یہ ان کا ایمان، ان کا یقین تھا کہ میں اگر 1 روٹی اللہ کی راہ میں دے دوں گی تو 10 ملیں گے، یقین تھا. جب یقین آئے گا تو اللہ تعالیٰ بالکل مدد کرے گا. اور کیا، 10 روٹی آئے واپس. یہ ایمان ہے. روح البیان میں آتا ہے کہ ایک دفعہ خاتون جنت حضرت طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے بچوں کی کچھ ضرورتیں پوری کرنا ہے، گھر میں پیسوں کی ضرورت ہے، تو میرے پاس ایک کرتا ہے، وہ بیچ دے اور جو اس سے پیسے آئیں گے ہم اپنے بچوں کی ضرورت کو پوری کریں. کیا حالت ہے گھر کی کہ پیسے نہیں ہیں اور گھر کی کوئی شے فروخت کر کے گھر کی اپنے بچوں کی ضرورت پوری کرنا پڑ رہا ہے. کن کو؟ خاتون جنت کو. یعنی تمام خواتین جو جنتی خواتین ہیں ان کی سردار ہے خاتون جنت فاطمہ. اور ان کے گھر کا حال کیا ہے، ماحول کہ گھر چلانے کے لیے اپنا کرتا بیچنا پڑتا ہے. اور کن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے؟ حسنین کریمین کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، جو جنتی نوجوانوں کی سردار ہیں. یہ معاملہ ہے. آپ نے کیسی زندگی، سادگی کی زندگی گزاری. تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بول کے منوا لیا کہ یہ بیچ دے تاکہ ہمارے گھر کی ضرورت پوری. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کرتے کو بیچنے کے لیے بازار میں گئے. اس کرتے کو بیچا تو اس کرتے کے عوض میں آپ کو 6 درہم ملے. 6 درہم. تو آپ واپس لے کے گھر آ رہے تھے تو راستے میں ایک سائل ملا. اس نے کہا کہ اللہ کے راہ میں، اللہ کے واسطے مجھے کچھ مدد کیجیے. تو آپ نے وہ 6 درہم اس سائل کو دی. کیا حال ہے، گھر کی چیز بیچ کے پیسے حاصل ہوئے ہیں اور وہ سارے کے سارے 1-2 درہم نہیں دیے، 6 کے 6 درہم دے دی. اب پتہ کیا چلا کہ اگر یہ 6 درہم بھی دے دوں تو میں گھر کیا لے کے جاؤں، گھر کی ضرورت پوری کر دوں. جو چیز تھی وہ بھی چلے گئی اور اب پیسے بھی اللہ کی راہ میں. کیسا ایمان، یقین ہے اللہ پہ کہ یہ 6 درہم سے میری زندگی نہیں چلنے والی ہے. اللہ کی ذات پہ یقین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، مدد بھی کی ویسے کیونکہ یقین ہے. تھوڑی دور آگے بڑھے، پھر ایک شخص ملا جو اونٹ فروخت کر رہا تھا. تو آپ نے اس شخص کو کہا کہ مجھے اس اونٹ کو بیچ دے قرض کے طور پہ، میں یہ اونٹ بیچ کے آپ کو آپ کے پیسے واپس کروں. تو وہ شخص راضی ہو گیا اور وہ شخص 60 دینار میں وہ اونٹ فروخت کر دیا. آپ قرض کے طور پہ لیے اونٹ اور آگے گئے. تو اور ایک شخص ملا جو اونٹ خریدنے کے لیے تیار تھا. تو آپ نے اس کو اونٹ بیچا. کتنے میں؟ 60 دینار اور 6 درہم میں. یعنی کہ اتنے ہی پیسوں کے لیے بیچا جتنی کی ضرورت تھی گھر میں. زیادہ کی لالچ نہیں ہے. دیکھیں وہ اپنا ایمان ان کا یہ تھا کہ آج میری اللہ تعالیٰ ضرورت پوری کرے گا تو کل بھی کرے گا. وہ کل کے لیے جمع کر کے لیے نہیں رکھتے تھے، کل کی فکر نہیں کرتے تھے. تو اتنے میں ہی فروخت کیا جتنا قرض ہے اور جتنا گھر میں ضرورت ہے. وہ اونٹ کو بیچا، پیسے لیے اور خیال کیا کہ پہلے میں اپنا جو قرض ہے 60 دینار کا پہلے وہ ادا کر دوں پھر گھر جاؤں. اور وہ شخص کو تلاش کر رہے ہیں جس سے اونٹ خریدا. وہ شخص نہیں مل رہا. وہ شخص نہیں ملا. تو آپ نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. یہ صحابہ کا ایمان تھا. جب بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آتی تو کس سے لیتے مشورہ، کس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر. تو جان پر ظلم کرنے کی بات ہو رہی ہے. ہر مسئلے کے لیے صحابہ کرام کی سنت کیا تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر. آپ نے سارا معاملہ سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا. فرمایا اے علی تم جانتے ہو وہ شخص جس نے تم سے پیسے طلب کیے، پیسے میں کون تھا؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول بہتر جانتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کے دروغہ، جنت کے دربار رضوان تھے جنہوں نے تم سے پیسے طلب کیے. اور اے علی کیا تم جانتے ہو کہ وہ شخص کون تھا جس سے تم نے اونٹ خریدا تھا؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے. تو آپ نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جس نے تم کو اونٹ بیچا. اور اے علی کیا تم جانتے ہو وہ شخص کون تھا جس نے تم سے اونٹ خریدا تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص حضرت میکائیل علیہ السلام. تو یہ ایسے شخصیات ہیں جو انہوں نے اللہ کو رب جانا اور اس پر ٹک گئے. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہ آپ لوگوں کو مطلب پریکٹیکلی کر کے بتایا ہے. قرآن کی آیت کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی لا کے بتایا کہ اللہ کو رب جانا اور اس پر ٹک گئے. وہ 6 درہم جو تھے وہ خیرات کر دیا اللہ کو رب جان کے. وہ 6 درہم پہ تکیہ نہیں کیا کہ اس سے اگر یہ چلے جائیں گے تو پھر میرا کیا ہوگا. اللہ کو رب جانا، وہ 6 درہم کو رب نہیں جانا اور اس پہ قائم رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا. تتنزل علیہم الملائکہ، 3 ملائکہ بھیج دی. ملائکہ نے ملائکہوں کے سرداروں کو بھیج دی. ایک جنت کے دروغہ، ایک جبرائیل علیہ السلام اور ایک میکائیل علیہ السلام.
یہ اللہ کا وعدہ ہے. آج بھی اگر وہ یقین آ جائے تو آج بھی فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ مدد کرے. انسانوں کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے, کسی کے سامنے التجا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے ہاتھ اگر اللہ کے آگے اٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ہماری مدد کرے. علامہ اقبال نے فرمایا آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ میں وہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ چمن بن سکتا ہے, گلستان بن سکتا ہے, لیکن ہمارا ایمان ہونا. ابراہیم علیہ السلام جیسا تو ایمان نہیں چاہیے, ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی ایمان ہو جائے تو آج بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ہماری مدد کرے. آج بھی آگ میں وہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. یہ ایمان والوں کی کیفیت ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ, وادی طویٰ سے جب گزر ہوا آپ کا, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ, وہاں پر آپ نے سارہ علیہ السلام کو بولا کہ رکے, یا کچھ روشنی نظر آ رہی ہے, میں دیکھتا ہوں کوئی آگ مل جائے اسے ہم راستہ دیکھ لیں گے. اور گرمی سردیوں کے دن تھے, سردی کی رات تھی, تو آگ بھی حاصل کریں گے, گرمی بھی حاصل کریں گے. تو آپ اس روشنی کی طرف گئے تو اللہ تعالیٰ, وہاں پر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن دیا وہاں پر, بہت ہی مطلب اچھے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن دیا کہ اللہ کون ہے, کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا, اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ یہ عصا ہے, اس کے ذریعے سے میں جانوروں کو چراتا ہوں, جانوروں کو ہکالتا ہوں, اور چلنے میں بھی مدد لیتا ہوں, اور جھاڑ کے پتے وغیرہ بھی صاف کرتا ہوں. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ مطلب ایک سیدھا سا جواب بھی دے سکتے تھے موسیٰ علیہ السلام کہ یہ عصا, اے اللہ یہ عصا ہے, بس تو سوال کا جواب ہو جاتا. لیکن موسیٰ کلیم اللہ ہے, آپ کو شوق تھا, آپ کو اشتیاق تھا کہ اللہ سے زیادہ بات کروں, تو بات کو طویل کرنے کے لیے, بات کو بڑھانے کے لیے تین اس کے کوالٹیز بتا کہ عصا ہے, اس سے میں یہ بھی کرتا ہوں, یہ بھی کرتا ہوں. یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کیوں بنایا؟ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنیت تھی. ہم نے قصہ سنا ہے جب وہ فرعون کے دربار میں تھے تو فرعون کو شک ہوا کہ یہ بچہ تو نہیں ہے جو میری حکومت کو تباہ کرنے والا ہے. تو اس نے آزمانے کے لیے کیا کہ ایک طرف سونا رکھا, ایک طرف آگ رکھی, انگارے رکھے, اور دیکھنا چاہ رہا کہ اگر یہ نارمل بچہ ہے تو یہ آگ کی طرف جائے گا, اگر یہ وہی بچہ ہے جس کا میں نے خواب دیکھا ہے تو پھر یہ وہ سونے کی طرف جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام جا تو رہے تھے سونے کی طرف, تو لیکن حضرت اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام اور آگ کی طرف کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ اپنی زبان انگارے کو لگا دی تھی, تو اس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنیت تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی یہ تکلیف, اپنی یہ کمزوری اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کی. وہ دعا مشہور ہے نا, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی, کہ مطلب اپنی مجبوری, اپنی کمزوری اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنا, یہ موسیٰ علیہ السلام نے سنا. اپنی کمزوری موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی, تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کیا بنا, کلیم اللہ بنا دیا, اللہ سے بات کرنے والا. کسی نبی کو اتنا شرف حاصل نہیں ہے جتنا موسیٰ علیہ السلام کو. جب دل کرتا کوہ طور پہ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جاتے. اپنا عیب, اپنی کمزوری اللہ کے سامنے رکھو, اللہ تعالیٰ آپ کی اس کمزوری کو آپ کی طاقت بنا دے گا. آج ہم کو اپنے کمزوریاں, اپنے عیوب کسی کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے تعالیٰ کے سامنے اگر ہم رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو ہماری جو ہے طاقت بنا دے انشاءاللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے. اللہ تعالیٰ عیبوں کی پردہ پوشی فرمانے والا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کمزوری رکھی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا دیا, اللہ سے ہم کلام کرنے والے. تو یہ واقعہ پیش آیا. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے یہ کام کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ یہ عصا زمین پہ پھینک دو. تو یہ عصا جو تھے اس سے فائدے پہنچ رہے تھے, جو چیز سے فائدہ پہنچ رہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پھینک دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ میں کیوں پھینک دوں, اس سے پھر میرے فائدے کیسا, اللہ کا حکم اور آپ نے پھینک دیا. جب وہ پھینکا تو وہ عصا سانپ بن گیا, یا کہیں پر آتا ہے اژدہا بن گیا. تو موسیٰ علیہ السلام پہ خوف طاری ہو, آپ پلٹنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ رک جاؤ, خوف مت کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لو. اژدہا جسے ڈر رہے تھے اس کو پکڑنے کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ, یعنی کہ خوف جس سے ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے آپ چلے جا رہے تھے, اس کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اس کو پکڑو. تو موسیٰ علیہ السلام ڈر یہ نہیں بولے کہ کیسا پکڑوا ہے اللہ, یہ مجھے کاٹ دے گا, اس سے نقصان ہوگا. نہیں, اللہ کا حکم, یقین ہے, اللہ کے ذات پہ یقین ہے, پکڑ لیا اس کو, واپس عصا بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ پہ توکل کرو, اللہ جو حکم دے اس کو مانو. ظاہری طور پہ وہ فائدہ مند دکھے یا نقصان دہ دکھے, لیکن اللہ اس کے بارے میں تمہیں جو حکم دے اس پہ, اس کی حکم میں یقین رکھو اور اس پہ عمل کرو.
تو موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیونکہ اللہ کی ذات پہ موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا. اللہ تعالیٰ نے پریکٹس کروائی موسیٰ علیہ السلام کو. اب وہ پریکٹس کو پریکٹیکلی کہاں پر کرنا تھا؟ فرعون کے دربار میں پیش کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے پریکٹس کروائی. تو اس سے پتہ کیا چلا یہ حکمت کی دنیا ہے، یہ اسباب کی دنیا. یہاں پر کوشش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والے کو کبھی ناکام نہیں کرتا. ایک کافر بھی دنیا طلب کرنے کے لیے کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دے دیتا. یہ کیونکہ اسباب کی دنیا، حکمت کی دنیا. اگر ہم اللہ کی راہ میں کوشش کریں گے تو ہم کو نہیں دے گا، ڈبل ملے گا، اس سے زیادہ ملے گا. کیونکہ ایک ہم تو اللہ کے کلمہ گو ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں، اور اس کی راہ میں اگر کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور نوازے گا. ضرورت اس بات کی کہ ہم کوشش کریں، اللہ کی راہ میں کوشش کریں. جو بھی ٹوٹی پوٹی ہم سے کوشش ہو سکتی ہے وہ کوشش کریں. تو موسیٰ علیہ السلام وہ لے کر گئے فرعون کے دربار میں گئے، اس کو بتایا. تو اس نے کیا سمجھا کہ جادو ہے. وہ زمانے میں جادو کا رواج بہت زیادہ تھا، اپنے مطلب جادو عروج پہ تھا وہ زمانے. تو فرعون بھی یہی سمجھا کہ یہ بھی ایک جادو ہے. تو اس نے کیا کیا، تو اپنے زمانے کے جو مشہور جادوگر تھے ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جادو، موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت ہے، یہ جادو نہیں ہے. لیکن آپ نے بولا کہ تو یہ جادو سمجھتا ہے تو میں مقابلے کے لیے تیار ہوں. تو مقررہ دن پہ مقابلہ ہوا، وہ جادوگر آئے. تو موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ پہلے اپنا نوبلا جادو نہیں بولنا چاہیے، لیکن آپ اپنا مظاہرہ پیش کریں گے یا ہم کریں. انہوں نے اجازت طلب کی، یعنی کہ نبی موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہلے اپنا جو بھی جادو ہے پیش کرو. تو انہوں نے اپنی جو اس زمانے کا جو ٹاپ لیول کا جادو تھا انہوں نے وہ پیش کیا. مطلب اپنی اپنی رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا تو وہ سانپ بن گیا اور تمام سانپوں کو نکل گیا. تو سارے جادوگر اسی وقت سجدے میں گر گئے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ جو جادو تھا، جو جادو انہوں نے کیا تھا وہ ٹاپ لیول کا جادو تھا، اس سے بڑھ کے کوئی جادو نہیں کر سکتا تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ جادو ہو ہی نہیں سکتا کہ بے شک اللہ کے نبی ہیں، ان کو یقین ہو گیا. تو انہوں نے سجدے میں گر گیا. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ عزت ادا فرمانے والا ہے. اگر اللہ کے حکم کی پابندی کریں گے، اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے سامنے اپنے کو عزت ادا فرمائے. یہ واقعہ ہے. اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ کہا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. ہر دو عمل میں اخلاص عطا فرما. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ ہمارے گناہوں کی سزا ہمارے بھائیوں کو دے. اللہ ہماری دنیا میں اکیلے ہو گئے ہیں. اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. میرا تو ہی ہمارا مدد، تو ہی ہمارا کارساز. مولا ہم تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے. اللہ اس نسبت کے صدقے میں ہماری مدد فرما. یا اللہ ظالموں کے حال پہ ہم کو نہ چھوڑنا. ہمارا کوئی مددگار نہیں، ہمارا کوئی مددگار نہیں، ہماری مدد فرما. یا رسول اللہ انظر علینا، یا رسول اللہ انظر علینا، یا رسول اللہ انظر علینا. اللہ کے رسول اپنی امت کی مدد فرمائے. ہمیں ظالموں کے حال پہ نہ چھوڑے. ہماری مدد فرمائے. آپ کو آپ کے اہل بیت کا واسطہ، آپ کے صحابہ کا واسطہ، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. برحمتک یا رحمن الرحیم.